ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول الدرس السابع، 7واں سبق عربی کا معلم، اور یہ سبق متعلق ہے مرکب اضافی سے۔ مرکب اضافی علم النحو میں آپ نے تفصیل سے پڑھا، یہاں پر بھی ہم کچھ قواعد اس کے دیکھیں گے، اور وہی بات جو ہر سبق پہ کہی جاتی ہے کہ درس سننے کے لیے جو شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ درس آپ یاد کر کے سنائیں گے اور اپنی حاضری لگائیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ اس سبق سے خیانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ سخت الفاظ کہنا اس لیے ضروری ہیں چونکہ یہ علم ہے اور اللہ کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اور اس کے آداب ہے۔ اگر آداب کی ہم رعایت نہیں رکھ رہے تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ان کی صفات کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مرکب اضافی، مرکب پہ ہماری بات ہو چکی ہے، پھر مرکب کی جو اقسام ہیں اس پہ بھی بات ہو چکی ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے مرکب اضافی کی۔ تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ایک خاکہ ذہن میں بٹھا لیں کہ عربی کے اندر جب ہم کوئی بات اس طرح کرتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی ملکیت ثابت کرنا، کسی شے کے لیے یا کسی شخص کے لیے، کسی شے کے لیے یا کسی شخص کے لیے کوئی چیز یا کوئی ملکیت ثابت کرنا، اور اس کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ میری کتاب، اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تمہارا قلم، اس کی سائیکل، اور ان سب کا ایک کوئی خاص ان سب کا گھر۔ تو یہ جو کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے، اپنے لیے یا کسی کے لیے کوئی چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ملکیت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب عربی میں ہم اس کو بات کرتے ہیں اس کی، اور اس کو ہم عربی کے اندر اس کا اظہار کرتے ہیں، تو اظہار ہم کرتے ہیں مرکب اضافی کے ذریعے سے، اور مرکب اضافی کیسے بنتا ہے یہ ہم اس سبق کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب کسے کہتے ہیں اور پھر اضافی بھی کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کو اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے اسباق کے اندر یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے، اس کتاب میں نہیں بلکہ خلاصۃ النحو کی کتاب کے اندر۔ تو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس مرکب میں دونوں جز اسم ہوں اور پہلا دوسرے کی طرف منسوب ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ذہن نشین کریں کہ ایک ہی بات کی تعریف مختلف الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، یہی مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، اس کی تعریف خلاصۃ النحو کتاب کے اندر دوسرے الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے اور یہاں پر ایک دوسرے الفاظ کے ساتھ کی جائے گی۔ مقصود ہے ہمارا سمجھنا، اور یہ ایک ہی مضمون کو بار بار پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے مختلف اندازوں کے ساتھ۔ تو اس کتاب کا جو انداز ہے مرکب اضافی کو بیان کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ مرکب آپ کو پتہ ہے کہ وہ دو کلمات سے بنتا ہے مل کر، اور دو سے کم کا مرکب ہو نہیں سکتا، اور مرکب جو اضافی ہوتا ہے اس کے اندر ہر ایک اسم دوسرے اسم کی طرف منسوب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن جو ہر ایک سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ خصوصی طور سے کہ خصوصی طور سے پہلا اسم مرکب اضافی کے اندر پہلا اسم دوسرے اسم کی طرف منسوب ہو، ٹھیک ہے، اور جو منسوب ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم جو ہے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف جس کے لیے منسوب کیا جا رہا ہوتا ہے اسے ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ یہ بات آگے چل کے تھوڑی سی آ جائے گی، اس کو وہیں پہ بات کرتے ہیں اسی سبق کے اندر۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو آپ دیکھیں کتاب کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، کتاب کی ملکیت زید کے لیے ثابت کی جا رہی ہے۔ خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی۔ اچھا، اب یہ چاندی کی انگوٹھی کے اندر جو ہے انگوٹھی کے لیے جو چاندی ثابت کی جا رہی ہے، یہ اس کی ملکیت تو نہ ہوئی نا، یہ تو صفت ہو گئی اس کی، خاتم فضۃ، تو یہ اس کی صفت ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مرکب اضافی کے اندر
کا جو ترجمہ ہے وہ صرف ملکیت کے لیے ہو، بلکہ وہ ملکیت سے ہٹ کر صفت کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے اسی مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے اندر آپ نے خلاصۃ النحو کے اندر پڑھا، تو یہ بہت ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جب ہم عربی کے اندر مرکب بناتے ہیں، مرکب اضافی ہمارے پاس ہوتا ہے، مرکب توصیفی ہمارے پاس ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے مبتدا خبر یعنی کہ مسند الیہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ترکیب ہے مرکب اسنادی کہہ لیں آپ اس کو، وہ مرکب اسنادی ہوتا ہے۔ تو ان تمام کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے قاعدے بہت ضروری ہیں، نہیں تو ایک وقت میں آپ کے سامنے یہ جب یہ ان میں سے مرکب اضافی، مرکب توصیفی یا مرکب اسنادی، اس کو مرکب اسنادی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، نہیں تو اس کو ہم مبتدا اور خبر کہتے ہیں، تو ان کی جو بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر ان کو ہم نہیں پکڑ پائے اور بنیادی قواعد کو ہم نہیں پکڑ پائے اور نہیں سمجھ پائے، تو پھر آگے جا کر ان کے اندر فرق کرنا طالب علم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کی جو بنیادی جو جزیات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں خاتم فضت کہ چاندی کی انگوٹھی، دیکھیں کاکی کا ترجمہ تو آ گیا یہاں پر، لیکن ملکیت نہیں آئی۔ میں نے سبق کے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ ملکیت ثابت کرتا ہے، لیکن جو صفت ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح سے ملکیت ہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ملکیت اس میں سے منتقل نہیں کی جا سکتی۔ اب ایسا ہے آگے کہ ماء النہر، نہر کا پانی، تو یہاں پر جو چیز سمجھ میں آئی ہمارے کو کہ پہلا اسم مرکب اضافی کے اندر جو پہلا اسم ہے وہ دوسرے اسم کی طرف منسوب ہو رہا ہوگا، یعنی کہ اس کے دوسرے اسم کے لیے ثابت کیا جا رہا ہوگا۔ تو نہر کے لیے پانی ثابت کیا جا رہا ہے، انگوٹھی کے لیے چاندی ثابت کی جا رہی ہے، کتاب زید کے لیے اس کی کتاب ثابت کی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، دو اسموں میں اس قسم کی نسبت کا نام اضافت ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپس میں نسبت ہے اس کو ہم اضافت کہتے ہیں، یہ جو نسبت ہے اس کو ہم اضافت کہتے ہیں، اسی کی مناسبت سے اس مرکب کا نام مرکب اضافی ہے۔ اور تیسرا نمبر ہے مرکب اضافی کے پہلے جز کو مضاف منصوب اور دوسرے کو مضاف الیہ، یعنی جس کی طرف کوئی چیز منصوب ہو کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب دو اسم ایک دوسرے کی طرف منصوب ہو رہے ہوں، پہلا اسم دوسرے کی طرف منصوب ہو رہا ہو، وہ اپنی نسبت کر رہا ہو، تو پھر ہم پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں مضافر نہ تو لام تعریف یعنی الف لام داخل ہوتا ہے، نہ تنوین، برخلاف مضاف الیہ کے۔ تو اب دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ہوں گے دونوں اسم، لیکن ان دونوں کے اندر ایک چھوٹا سا فرق بھی ہوگا کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے الف لام داخل کر دیا اور مضاف الیہ پر بھی پہلے سے الف لام داخل تھا، تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ مرکب اضافی نہیں رہے گا، بالکل یہ بدل جائے گا اور یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اوپر مثالیں دیکھو، اب یہ مثالیں انہوں نے یہاں دی ہوئی ہیں، کتاب زیدن، اب ہم الکتاب زیدن نہیں کہہ سکتے، الکتاب زیدن نہیں کہہ سکتے۔ ہاں آپ ماء النہر کی مثال دیکھ لیں کہ مضاف الیہ کے اوپر الف لام داخل ہے، لیکن ماء پہ آپ اس کو اگر ہم الماء النہر کر دیں گے تو پھر یہ مرکب اضافی نہیں رہے گا۔ اور الماء النہر کی صورت کے اندر الماء النہر تو پہلی بات ہے کہ ہو گئی غلط، لیکن کچھ مثالوں کے اندر کبھی کبھی پھر وہ مرکب توصیفی بن جائے گا اور مرکب اضافی نہیں رہے گا۔ پھر پانچویں نمبر پہ کہتے ہیں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنے والی باتیں، یہ سارے قاعدے صرف یاد رکھنے کی حد تک اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی آگے جو ہے مرکبات کو سمجھنے کے اندر آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ چھٹے نمبر پہ کہتے ہیں مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو ذہن نشین کرنا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا جس طرح مبتدا خبر میں آپ نے کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر مبتدا سے پہلے آ جاتی ہے، اور دوسرے ایک دو مرکبات کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو دوسرا اسم ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، لیکن مرکب اضافی کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ مضاف بعد میں آئے اور مضاف الیہ پہلے آئے، بلکہ ہمیشہ مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ ساتویں نمبر پہ کہتے ہیں مرکب اضافی بھی مرکب توصیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا، یعنی اسی لیے ہم اس کو جو ہے وہ مرکب غیر مفید کہتے ہیں، اور اس کا سبق پہلے گزر چکا ہے، بلکہ پہلے جملے کا جز ہوا کرتا ہے، جو مرکب اضافی ہوتا ہے وہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ مثلا ماء النہر عذب،
دیکھیں پیچھے آپ نے مثال دیکھی تھی ماؤن نہر، نہر کا پانی، نہر کا پانی بول دینے سے جملہ مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے اندر ایک طلب باقی رہتی ہے کہ ماؤن نہر پانی جو ہے وہ نہر کا پانی تو بول دیا، لیکن نہر کا پانی سے کیا مراد کیا ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے نہر کے لیے پانی تو ثابت کر دیا، لیکن اب وہ پانی کی کیا صفت ہے، وہ پانی کی کیا کیفیت ہے، یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، تبھی جملہ مکمل ہوگا اور مفید بنے گا وہ. تو اسی لیے مرکب اضافی کو ہم غیر مفید کہتے ہیں، اور جب یہ جملے کا حصہ بن جاتا ہے پھر پورا جملہ مرکب اس سے بننے کے بعد وہ پھر مفید ہو جاتا ہے. جس طرح یہ مثال دیکھیں آپ، ماء النہر عذب، کہ نہر کا پانی میٹھا ہے، عذب کہتے ہیں میٹھے کو، تو نہر کا پانی میٹھا، یہ بات پوری کرنے سے آپ کا جملہ مکمل ہوا، نہیں تو وہ مرکب تھا اور مرکب غیر مفید تھا اضافی. اس جملے میں ماء النہر مبتدا ہے اور عذب خبر ہے، تو اسی لیے اس کو کہا کہ مرکب اضافی جو ہے وہ کبھی جملے کا پہلا حصہ بنتا ہے اور کبھی جملے کا وہ دوسرا حصہ بنتا ہے. اور بعض اوقات ایک ترکیب میں کئی مضاف الیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ مرکب مضاف ایک ہوگا اور مضاف الیہ کئی ہوں گے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر. جیسے کہتے ہیں باب بیت الامیری، باب بیت الامیری، کہ دیکھیں اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر کے گھر کا دروازہ. تو دوسری مثال ہے باب بیت ابن الوزیری، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ، وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ. تو اب یہ دیکھ لیں ثابت ہو رہا ہے اس کے اندر کہ مضاف الیہ بہت سارے ہیں، باب ایک ہے اور اس کے جو یعنی جو مضاف ہے وہ ایک ہے اور اس کے مضاف الیہ دو ہیں اس کے اندر. اور مگر کہتے ہیں درمیانی مضاف الیہ اپنے ما بعد کے مضاف ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان پر لام تعریف یا تنوین نہیں لگا سکتے. یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الیہ اپنا مضاف کے اوپر تو الف لام ویسے داخل نہیں ہوتا، لیکن کہتے یہ ہیں کہ مگر درمیانی مضاف الیہ اپنے ما بعد کے مضاف ہوا کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ مضاف الیہ کئی سارے ہیں یہاں پر، تو ہر مضاف الیہ اپنے لیے مضاف چاہتا ہے، اور ہر مضاف الیہ سے پہلے والا جو اسم ہوتا ہے وہ اس کے لیے مضاف بنتا ہے. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ہے تو مضاف الیہ، یعنی کہ باب بیتی ابن الوزیر، باب بیتی، سب سے پہلے ہم باب بیتی دیکھتے ہیں، گھر کا دروازہ، سب سے پہلی چیز ہے باب بیت، تو ہونا کیا چاہیے تھا باب البیتی، چونکہ مضاف الیہ کے اوپر الف لام آتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس لیے اس پہ الف لام نہیں لگایا کہ چونکہ وہ اپنے ما بعد کے لیے مضاف بن رہا تھا. چونکہ ابن کے لیے بیت جو ہے وہ ابن کے لیے مضاف بن رہا ہے، اور مضاف یہ ایک جہت میں مضاف الیہ بھی ہے اور دوسری جہت میں یہ مضاف بھی ہے، تو سیم وقت میں اگر وہ مضاف بھی ہو مضاف الیہ بھی ہو تو پھر اس کے اوپر الف لام اور تنوین وغیرہ داخل نہیں کریں گے. یہی صورتحال ابن کے اندر بھی ہے کہ بیت ابنی، کہ کس کا وزیر کی بات نہیں ہوگی ابھی، کہ بیٹے کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات ہوئی باب البیتی، یہ پہلا مضاف الیہ گھر کا دروازہ، پھر باب بیتی بیت الابنی، اس کو اب الف لام لگا لیں، چونکہ اس کے بعد ہم ابھی تصور مضاف الیہ نہیں کر رہے، ابن کے بعد کوئی مضاف الیہ تصور نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹے کے گھر کا دروازہ. لیکن جب ہم ابن کے بعد بھی ایک اور مضاف الیہ تصور کر لیں گے، پھر ہم وہاں پر ابن کے اوپر سے الف لام ہٹا دیں گے اور پھر ہم یہ بولیں گے، جسے ہم تیسرا مضاف الیہ بنائیں گے، پھر ہم یہ بولیں گے وزیر کے بیٹے کے گھر کا دروازہ. تو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، تو اس کو یاد کریں. 9 نمبر پہ کہتے ہیں پہلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، اور جیسے غلام زیدن یا غلام الرجلی میں لفظ غلام بھی معرفہ ہو گیا ہے، چونکہ معرفہ کی اقسام میں سے یہ ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. اور 10 نمبر پہ کہتے ہیں چونکہ عربی میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ حائل نہیں ہو سکتا، اس لیے مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لانا چاہیے، جیسے غلام المرأۃ الصالح. اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسم جب ہم ذکر کرتے ہیں عربی کلام کے اندر تو اس کی لازمی ہے یا نہیں ہے، لیکن
اس کی صفات ہوتی ہیں، ہر اسم کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے، صفات جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ اگر مضاف مضاف الیہ میں سے کسی کی صفت بیان کرنا مقصود ہو تو ہم اس صورت میں کیا کریں گے کہ اگر ہم مضاف الیہ کی کوئی صفت بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں کیا کریں گے، کس طرح سے جملہ بنائیں گے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ اب پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اور اب دوبارہ یہاں پہ پڑھا کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی لفظ حائل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر مضاف کو اپنے لیے کوئی صفت چاہیے ہو تو ہم کیا کریں گے کہ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لائیں گے، مضاف کی صفت مضاف کے بعد نہیں لائیں گے بلکہ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لائیں گے۔ دیکھیں مثال دیکھیں، غلام المرأۃ الصالح، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک غلام، دیکھیں نیک کا ترجمہ ہے الصالح، غلام کا مطلب غلام ہے، اور غلام جو ہے وہ مضاف ہے اور نیک ہونا غلام کی صفت ہے۔ تو یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ غلام کے بعد ہم اس کی صفت کو بیان نہیں کریں گے بلکہ غلام کے بعد یعنی مضاف کے بعد مضاف الیہ بھی ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر غلام کی یعنی کہ مرکب کی صفت کو بیان کریں گے۔ تو دیکھیں غلام مضاف ہے، المرأہ مضاف الیہ ہے، اور الصالح جو ہے وہ اس کے لیے صفت ہے۔ اب اس کو ہم بولیں گے کس طرح سے کہ غلام جو ہے یہاں پر مضاف ہے اور موصوف ہے، اور الصالح صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر جو ہے وہ مضاف بنیں گے اور پھر المرأہ مضاف الیہ بنیں گے۔ اس مثال میں الصالح غلام کی صفت ہے اس لیے مرفوع ہے۔ لیکن یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ مضاف الیہ کی صفت ہوتا تو یہاں پہ پھر الصالح نہیں ہوتا، مرفوع نہیں ہوتا بلکہ مجرور ہوتا، چونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور اسی واسطے واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ بھی ہے۔ اور اسی واسطے دیکھیں غور کرنے کی بات ہے کہ الصالح مذکر ہے، اور اگر یہ مضاف الیہ کی صفت ہوتا تو پھر یہ مذکر نہیں ہوتا بلکہ مؤنث ہوتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذیل میں چند اور مثالیں لکھی جاتی ہیں اور ہر ایک کا فرق خوب سمجھ لو۔ اب یہ اسی سے متعلق آخری قاعدے سے متعلق ہے کہ مضاف کی صفت مضاف الیہ کی صفت، دیکھیں مضاف بھی ایک اسم ہے، مضاف الیہ بھی ایک اسم ہے، اور دونوں اپنے لیے صفت چاہتے ہیں اور ان کی صفت لائی جا سکتی ہے ضرورت کے وقت۔ تو اب یہاں پہ ایک ایسی مثال ذکر کی گئی ہے جس کے اندر مضاف کی صفت ذکر کی گئی اور دوسرے موقع کے اوپر مضاف الیہ کی صفت ذکر کی گئی۔ تو دیکھیں ولد الرجل الصالح، کہ مرد کا نیک لڑکا، مرد کون ہے الرجل، اور لڑکا کون ہے ولد، اور الصالح نیک۔ تو نیک ہونا یہ صفت ہے لڑکے کی، یہ لڑکے کی صفت ہے لہذا یہ مرفوع ہے۔ اس کے برابر میں آپ دیکھیں مضاف الیہ کی صفت ولد الرجل الصالح، دیکھیں لکھنے میں اگر بغیر اعراب کے لکھا جائے تو دونوں بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اعراب لگے میں اور یہاں پہ چونکہ سمجھانا مقصود ہے تو یہاں پہ آپ کو اعراب لگا کر بتایا گیا کہ پچھلی مثال کے اندر الصالح کہنے سے کیا ہوا کہ وہ صفت بنی مضاف کی، لیکن دوسری مثال میں الصالحی کہنے سے وہ صفت نہیں بن سکتی مضاف کی، چونکہ مضاف مرفوع ہے اور الصالحی مجرور ہے، اور مجرور مضاف الیہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ کی صفت بھی مجرور ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نیک مرد کا لڑکا، پچھلی مثال کے اندر مرد کا نیک لڑکا اور اس مثال کے اندر نیک مرد کا لڑکا۔ پچھلی مثال کے اندر نیک ہونا لڑکے کے لیے ثابت کیا گیا اور دوسری مثال میں مضاف الیہ کی صفت کے اندر نیک ہونا مرد کے لیے ثابت کیا گیا۔ اب انہی کی جو مؤنث کی مثالیں لے نیچے، بنت الرجل الصالحہ مرد کی نیک لڑکی، اور بنت المرأۃ الصالحۃ نیک عورت کی لڑکی۔ تو امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تنبیہ یہ ہے کہ اضافت کے چند اور ضروری مسائل دیکھنے کے لیے سبق نمبر 11 تو وہ ہم جب پڑھیں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سلسلہ الفاظ ہے یہ یاد کرنے، آپ نے یاد کر کے ان کو جو ہے سنانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں چند حروف جارہ جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسے جر زیر دے دیتے ہیں، یہ اس مناسبت سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں چونکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو اسی طرح ایسے حروف بھی عربی زبان میں پائے جاتے ہیں کہ جو اگر کسی بھی اسم پہ داخل ہو جائیں تو وہ اسے مجرور کر دیتے ہیں، اس کی حالت کو جر کر دیتے ہیں اور مکسور کر دیتے ہیں۔ تو پہلا حرف کہتے ہیں کہ وہ ہے با، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ سے، میں کو۔
یعنی موقع کی مناسبت سے یہ جو ہے معنی دیتا ہے، اور اس کے بہت سے معنی، بہت زیادہ معنی ہیں اس کے، تقریباً 18 سے بھی زیادہ معنی اس کے شمار کیے گئے۔ تو مثال کہتے ہیں بی رجلین اصل میں کیا تھا؟ رجلن تھا، لیکن جب آپ نے اس پہ با لگایا تو یہ بی رجلین ہو گیا اور یہ مجرور ہو گیا۔ اس طرح بالقلمی، تو بے رجلین کا مطلب انہوں نے ذکر کیا مرد کے ساتھ، اور بالقلمی قلم سے۔ اس طرح فی ہے، یہ بھی حرف جر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، کسی چیز کے اندر، فی بیتن گھر میں، فی البستانی باغ میں۔ علا کہتے ہیں اوپر، پر، علا جبلن پہاڑ پر، علی العرشی عرش پر۔ من کہتے ہیں سے، من زیدن زید سے، من المسجد مسجد سے، الا طرف تک، الا بلدن شہر کی طرف، الا الکوفتی کوفہ تک، لی کے واسطے، کو کے یہ موقع کی مناسبت سے یہ معنی دے گا۔ لی زیدن زید کے واسطے، قلت لزیدن میں نے زید کو کہا۔ تو غور کرنے کی بات یہ کہ یہ تمام حروف جس بھی اسم پہ داخل ہو رہے ہیں اسے مجرور کر رہے ہیں۔ کا مانند جیسا، کا رجلن مرد کے جیسا، کل اسدی شیر کے جیسا، عن سے کی طرف سے، عن زیدن زید سے زید کی طرف سے۔ تو یہ دیکھیں تمام حروف انہوں نے اپنے ما بعد جو اسم تھا اس کو مجرور کر دیا۔ اس کے بعد یہ مشق ہے، اور یہ حروف جارہ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ مشق حل کریں اور اس کو حل کر کے یاد کر کے پھر سنائیں، اور اسی کے بعد یہ پوری مشق ہے، اس مشق کو حل کریں، اس کے بعد عربی میں ترجمہ کریں اور اس کو مکمل ترجمہ کر کے لکھ کر اس کو سبمٹ کریں۔ یہ آپ کا کام ہے، اور یہ مزید ہے، کافی زیادہ ہے یہ، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ فوری کیا جائے، اس کو آپ اپنے حساب سے مناسب طریقے سے کر سکتے ہیں۔